اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدر جہاں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش ہو سکے گی۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا تو ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا ہی عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط قدم اٹھا لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے ان سے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گل سڑ کر کیا حال میں ہو چکا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا، تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، اور ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پا لیں گے۔ نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔
चुनाचा इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकनी चट्टान पर मिट्टी जमा हो, फिर उस पर जोर की बारिश पड़े और उस मिट्टी को बहाकर चट्टान को दोबारा चिकनी बना छोड़े। ऐसे लोगों ने जो कमाई की होती है वो ज़रा भी उनके हाथ नहीं लगती और अल्लाह ऐसे काफिरों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के लिए और अपने आप में पुख्तगी पैदा करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बाग किसी टेले पर वाक़या हो, उस पर ज़ोर की बारिश बरसे तो वो दुगना फल लेकर आए, और अगर उस पर ज़ोर की बारिश ना भी बरसे तो हल्की फुहार भी उसके लिए काफ़ी हो। और तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों और उसको उस बाग में और भी हर तरह के फल हासिल हो, और बुढ़ापे ने उसे आ पकड़ा हो और उसके बच्चे अभी कमज़ोर हों, इतने में एक आग से भरा बगोला आकर उसको अपनी जद में ले ले और पूरा बाग जल कर रह जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर करो। ए ईमान वालों, जो कुछ तुमने कमाया हो और जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली हो उसकी अच्छी चीज़ों का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, और ये नियत ना रखो कि बस ऐसी ख़राब किस्म की चीज़ें अल्लाह के नाम पर दिया करोगे जो अगर कोई दूसरा तुम्हें दे तो नफ़रत के मारे तुम उसे आंखें मीचे बगैर ना ले सको। और याद रखो अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि हर किस्म की तारीफ़ उसी की तरफ लौटती है। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी विसत वाला, हर बात जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई अता कर देता है, और जिसे दानाई अता हो गई उसे वाफिर मिकदार में भलाई मिल गई। और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो समझ के मालिक हैं। और तुम जो कोई खर्च करो या कोई मिन्नत मानो अल्लाह उसे जानता है, और जालिमों को किसी तरह के मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे। अगर तुम सदकात ज़ाहिर करके दो तब भी अच्छा है, और अगर उनको छुपा कर फुकरा को दो तो ये तुम्हारे हक़ में कहीं बेहतर है। और अल्लाह तुम्हारी बुराइयों का कुफ़ारा कर देगा, और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। ए पैगम्बर, इन काफिरों को राह रास्त पर ले आना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आता है। और जो माल भी तुम खर्च करते हो वो खुद तुम्हारे फ़ायदे के लिए होता है, जबकि तुम अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के लिए सिवा किसी और गर्ज से खर्च नहीं करते। और जो माल भी तुम खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम पर ज़रा भी जुल्म नहीं होगा। माली इमदाद के बतौर ख़ास मुस्तहिक वो फुकरा हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में इस तरह मुकीद कर रखा है कि वो माश तलाश के लिए ज़मीन में चल फिर नहीं सकते, चूँकि वो इतने पाक दामन है कि किसी से सवाल नहीं करते, इसलिए नावाकिफ़ आदमी उन्हें मालदार समझता है। तुम इनके चेहरे की अलामतों से उनके अंदरूनी हालत को पहचान सकते हो, मगर वो लोगों से लग कर लिपट कर सवाल नहीं करते। और तुम जो माल भी खर्च करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। जो लोग अपने माल दिन रात खामोशी से भी और एलानिया भी खर्च करते हैं वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पा लेंगे, और ना उन्हें कोई खौफ लाहक होगा ना कोई गम पहुँचेगा। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। ये इसलिए होगा कि उन्होंने कहा था कि बी भी तो सूद ही की तरह होती है, हालांकि अल्लाह ने बी को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। लिहाजा जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई हो और वो सूदी मामलात से बाज आ गया तो माजी में जो कुछ हुआ वो उसी का है और उसका मामला अल्लाह के हवाले। और जिस शख्स ने लौट कर फिर वही काम किया तो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह हर उस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा गुनहगार हो। हाँ, वो लोग जो ईमान लाएं और नेक अमल करें, नमाज कायम करें और ज़कात दें और अपने रब के पास अपने अजर के मुस्तहिक हों, ना उन्हें कोई खौफ लाहक होगा ना कोई गम पहुँचेगा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो। फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है, ना तुम किसी पर जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगदस्त कर्जदार हो तो उसका हाथ खुलने तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका ही कर दो तो ये तुम्हारे हक में कहीं ज़्यादा बेहतर है, बशर्त ये कि तुमको समझो। और डरो उस दिन से जब तुम सब अल्लाह के पास लौट कर जाओगे, फिर हर शख्स को जो कुछ उसने कमाया है पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। ए ईमान वालों, जब तुम किसी मईन मियाद के लिए उधार का कोई मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और तुम में
سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لو۔ ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے۔ اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا تو ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہراً چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا، اور پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں پر بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کا فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ہے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمے ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، اور
इन आयतों की तावीलात तलाश करें। हालांकि इन आयतों का ठीक ठीक मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जिन लोगों का इल्म पुख्ता है वो ये कहते हैं कि हम इस मतलब पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह को मालूम है। सब कुछ हमारे परवरदिगार ही की तरफ से है, और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो अकल वाले हैं। ऐसे लोग ये दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, तूने हमें जो हिदायत अता फरमाई है उसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ पैदा ना होने दे, और खास अपने पास से हमें रहमत अता फरमा। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ही जात वो है जो बे इंतहा बख्शिश की खोगर है। हमारे परवरदिगार, तू तमाम इंसानों को एक ऐसे दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने कुफ्र को अपना लिया है, अल्लाह के मुकाबले में ना उनकी दौलत उनके कुछ काम आएगी ना उनकी औलाद, और वही हैं जो आग का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका हाल फिरौन वालों और उनसे पहले के लोगों के मामले जैसा है। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, चुनाचा अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ में ले लिया, और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। जिन लोगों ने कुफ्र को अपना लिया है उनसे कह दो कि तुम मगलूब होगे और तुम्हें जमा करके जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा, और वो बहुत ही बुरा बिछोना है। तुम्हारे लिए उन दो ग्रोह के वाकये में बड़ी निशानी है जो एक दूसरे से टकराए थे। उनमें से एक ग्रोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा काफिरों का ग्रोह था जो अपने आप को खुली आंखों उनसे कई गुना ज्यादा देख रहा था, और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी मदद से तायीद करता है। बेशक इस वाकये में आंखों वालों के लिए इबरत का बड़ा सामान है। लोगों के लिए उन चीजों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है जो उनकी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक होती हैं, यानी औरतें, बच्चे, सोने चांदी और उसके लगे हुए ढेर, निशान लगाए हुए घोड़े, चौपाए और खेतियां। ये सब दीनवी जिंदगी का सामान है, लेकिन अब्दी अंजाम का हुस्न तो सिर्फ अल्लाह के पास ही है। कह दो, क्या मैं तुम्हें वो चीजें बताऊं जो उन सब से कहीं बेहतर हैं? जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां हैं, और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी है, और तमाम बंदों को अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हम आप पर ईमान ले आए हैं, अब हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमें दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। ये लोग बड़े सब्र करने वाले हैं, सच्चाई के खोगर हैं, इबादत गुजार हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करने वाले हैं, और सेहरी के औकात में इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है, और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी, कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसने इंसाफ के साथ कायनात का इंतजाम संभाला हुआ है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और हिकमत भी कामिल। बेशक मोतबर दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्होंने अलग रास्ता ला इल्मी में नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद महज आपस की जिद की वजह से अख्तियार किया। और जो शख्स भी अल्लाह की आयतों को झुटलाए तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये तुमसे झगड़े तो कह दो कि मैंने तो अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है, और जिन्होंने मेरी इत्बा की है उन्होंने भी। और अहले किताब से और अरब के अनपढ़ मुशरिकीन से कह दो कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? फिर अगर वो इस्लाम ले आए तो हिदायत पा जाएंगे, और अगर उन्होंने मुंह मोड़ा तो तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुंचाने की हद तक है, और अल्लाह तमाम बंदों को खुद देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और इंसाफ की तलकीन करने वाले लोगों को भी कत्ल करते हैं, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जिनकी अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो चुके हैं, और उनको किसी किस्म के मददगार नसीब नहीं होंगे। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था कि उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ दावत दी जाती है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे?
اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی تو ہے جو بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اِلّن یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش اس کی اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت زیادہ شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، مریم، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، یا میرے رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔
جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا، یا رب میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلافات کر رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اور صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔
चुनाचा जो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कुफर अपना लिया है, उनको तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनको किसी तरह के मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको अल्लाह उनका पूरा पूरा सवाब देगा और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो आयतें और हिकमत भरा जिक्र है जो हम तुम्हें पढ़कर सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उनसे कहा हो जाओ, बस वो हो गए। हक वही है जो तुम्हारे रब की तरफ से आया है, लिहाजा शक करने वालों में शामिल ना हो जाना। तुम्हारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये का जो सही इल्म आ गया है, उसके बाद भी जो लोग इस मामले में तुमसे बहस करें तो उनसे कह दो कि आओ हम अपने बेटों को बुलाएं और तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने लोगों को और तुम अपने लोगों को, फिर हम सब मिलकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और जो झूठे हों उन पर अल्लाह की लानत भेजें। यकीन जानो कि वाक़यात का सच्चा बयान यही है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और यकीनन अल्लाह ही है जो इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। फिर भी अगर ये लोग मुंह मोड़े तो अल्लाह मुफसिदों को अच्छी तरह जानता है। मुसलमानों, यहूद और नसारा से कह दो कि ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हम में और तुम में मुश्तरिक हो, और वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे को रब ना बनाएंगे। फिर भी अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों बहस करते हो? हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद ही तो नाजिल हुई थी। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? देखो, ये तुम ही तो हो जिन्होंने उन मामलात में अपनी सी बहस कर ली है जिनका तुम्हें कुछ न कुछ इल्म था। अब इन मामलात में क्यों बहस करते हो जिनका तुम्हें सिरे से कोई इल्म ही नहीं है? अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी थे ना निसरानी, बल्कि वो तो सीधे सीधे मुसलमान थे और शिर्क करने वालों में कभी शामिल नहीं हुए। इब्राहिम के साथ ताल्लुक के सबसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। नेज ये नबी आखिरी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग हैं जो उन पर ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। मुसलमानों, अहले किताब का एक गिरोह ये चाहता है कि तुम लोगों को गुमराह कर दे, हालांकि वो अपने सिवा किसी और को गुमराह नहीं कर रहे, अगरचा उन्हें इसका एहसास नहीं है। ए अहले किताब, अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद उनके मनजानिब अल्लाह होने के गवाह हो। ए अहले किताब, तुम हक को बातिल के साथ क्यों गुडमुट करते हो और क्यों जानबूझकर हक बात को छुपाते हो? अहले किताब के एक ग्रुप ने एक दूसरे से कहा कि जो कलाम मुसलमानों पर नाजिल किया गया है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आओ और दिन के आखिरी हिस्से में इससे इनकार कर देना। शायद इस तरह मुसलमान भी अपने दीन से फिर जाएं, मगर दिल से उन लोगों के सिवा किसी की ना मानना जो तुम्हारे दीन के मुतब्बे हैं। आप इनसे कह दीजिए कि हिदायत तो वही हिदायत है जो अल्लाह की दी हुई हो। ये सारी बातें तुम इस जिद में कर रहे हो कि किसी को उस जैसी चीज यानी नबूवत और आसमानी किताब क्यों मिल गई जैसी कभी तुम्हें दी गई थी, या ये मुसलमान तुम्हारे रब के आगे तुम पर गालिब क्यों आ गए? आप कह दीजिए कि फजीलत तमाम तर अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है दे देता है, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला है, हर चीज का इल्म रखता है। वो अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है खास तौर पर मुंतखब कर लेता है, और अल्लाह फजले अजीम का मालिक है। अहले किताब में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर तुम उनके पास दौलत का एक ढेर भी अमानत के तौर पर रखवा दो तो वो तुम्हें वापस कर देंगे, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं कि अगर एक दिनार की अमानत भी उनके पास रखवाओ तो वो तुम्हें वापस नहीं देंगे, इल्लन ये कि तुम उनके सर पर खड़े रहो। उनका ये तर्ज अमल इसलिए है कि उन्होंने ये कह रखा है कि उम्मियों
یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی توریت پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا،
اور ان کو کسی قسم کی مددگار میسر نہیں آئیں گے